بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک وائس آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ کٹھن مرحلہ جو اسلام میں انہوں نے سختیاں برداشت کی، ان کے متعلق تھوڑا سا عرض کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، ان کی نسل ساری، اور یہ بھی غلام تھے، اور سارا دن مالک ان سے کام کرواتا، ساری رات ان کو چکی پیسنے پہ لگاتا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کام کر رہا تھا، ایک خوبصورت چہرے والے میرے پاس آ کر کہنے لگے تم آرام کرو، میں یہ کام کرتا ہوں۔ پہلے دن بھی میں سویا رہا، وہ ساری رات چکی پیستے رہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ ایک غلام کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساری رات چکی پیس کے دیا کرتے تھے انہیں، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ آج ہم آزاد کے ساتھ بھی یہ آج غلام تو ہے نہیں، آج غلام کون ہے؟ اوہو آپ تو چپ کریں۔ آج بیوی ہمارے ماتحت ہے، ہمارا کیا سلوک ہے؟ آج بچے ہمارے ماتحت ہیں، آج ملازم ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ میرے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہونے کی خبر آپ کے مالکان کو پتہ چلی تو وہ بدبخت سارے غیر مسلم تھے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دینا شروع کی۔ اذیتوں کی ابتدا رات کو مارنے سے ہوتی تھی، آپ کو باندھ کر مارا جاتا، ابو جہل ملعون آتا اور اپنا پورا زور لگاتا، جتنا زور تھا مارتا رہتا۔ پھر دوسرا آتا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ مسلمان ہو گئے بعد میں، ان کے بارے میں مجھے یاد نہیں صحیح، لیکن ابو جہل کے بارے میں مجھے یہ کنفرم ہے، اور ابو لہب یہ بھی اس کے بارے میں مجھے کنفرم ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اپنا پورا زور لگاتے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں۔ تو ساری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑوں سے مارا جاتا، اور سارا دن آپ کو پھر تپتی ریت پر، آپ کبھی عرب گئے ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو حج اور عمرہ کی توفیق دی ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابھی جب یہاں پر اے سی اور ہر طرح کی آسائشیں، حتیٰ کہ درخت بھی لگ گئے، بہت کچھ چینج ہو چکی ہیں، ابھی بھی اس قدر گرمی ہے کہ انسان وہاں اے سی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا۔ رات کے وقت 2-2 بجے بندہ، اس وقت تو گرمیوں میں بھی موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں رات کے وقت بھی ایسی سخت گرم ہوا پڑتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ صحابہ نے کچھ بھی نہیں تھا، نہ پنکھے تھے، نہ اے سی تھی، نہ کوئی آرائشیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے اپنی جانیں دی ہیں، کیسی محبت تھی۔ ارے بلال رضی اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرتے ہوں گے ان کی ساری رات کی مار، اور پھر ان زخموں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، یہ ایک سزا۔ دوسرا، ان کے سینے پر چٹان رکھی جاتی بھاری، جس سے وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور کہا جاتا تھا یا تو اپنے یہ اس دین سے پھر جاؤ، واپس کافر ہو جاؤ، یا اسی طرح اسی حالت میں مر جاؤ۔ وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ نبی الاسلام جب گزرتے آپ صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد فرمایا۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آپ صرف اپنے اندر جھانکیے، تھوڑی دیر صرف اپنے اندر جھانکیے۔ میں انسان جو ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی رزق کی تنگی پر، ذرا سی مشکل پریشانی آنے پر اللہ رب العزت سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے اس دین کے لیے کوڑے مارے جائیں، گرم ریت پر لٹایا جائے، کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ کیا میرے ایمان کی یہ سطح ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دوں اور میں ان کے سامنے سر نہ جھکاؤں؟ اللہ کرے ہمارے دل کے اندر یہ محبت ہے بھی مسلمان کے دل میں، لیکن محبت کی شدت نہیں ہے۔ بات کر دینا بڑا آسان ہے، آپ تصور تو کیجئے، ساری رات آپ کو مارا جا رہا، رب تصور میں لائے، آپ کو ساری رات مارا جا رہا ہے، اور آپ کے زخموں سے نچڑتے ہوئے جسم کو خون نچڑ رہا ہے، اور آپ کو بجائے برہم لگانے کے
گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جائے۔ صحابہ نے ان اذیتوں کے بعد بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان بھی ہوئے ہیں اور دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کر، اور ہم بائی برتھ مسلمان، ہم اس قدر گر چکے ہیں، ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیفوں پہ اللہ کی ایسی ناشکریہ کرتے ہیں، شرم آتی ہے، ہم انسان بھی ہے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، آپ جس حال میں بھی ہو، خدا را اللہ کی ناشکری نہ کریں، زبان سے ایسے بول مت نکالیے اللہ میری نہیں سنتا، کب سے مانگ رہی ہو اللہ مجھے دیتے ہی نہیں، کیوں نہیں دیتے اللہ آپ کو، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے آپ کو، جس زبان سے یہ بکواس کرتے وہ بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ یہ گویا چھین لے تم سے ناشکری، کیا کریں گے؟ اللہ آنکھیں چھین لینا، یہ سارے جو آگے پیچھے پھرنے والے ہیں ہمارے ختم ہو جائے سب کچھ، کوئی نام لینے کو تیار نہیں، اندھا آ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، بہرا آ رہا ہے یہ سنتا کوئی نہیں، یہ سر کھانے آ جاتا ہے ہمارا، ذرا سی سنوائی کم ہو جائے لوگ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود ناشکری کرنے والے ہم انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ اللہ رب العزت سے توبہ کیجئے، اگر مجھ سے اور آپ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اگر ہم سے ناشکری ہوئی ہے، اور ہم پکی نیت کریں جو بھی مشکل پریشانی آ جائے ایک جملہ زبان سے نکالیں، اللہ آپ مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اللہ مجھے آپ کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش محنت کرنے کی توفیق عطا، ہم بن سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔